الرحیم السلام علیکم ویورز. تھکاوٹ کے بارے میں آج میں آپ کو ایک زبردست قسم کی ٹیکنیک بتاؤں گا اور ساتھ میں ایک مختصر سا نسخہ بھی بتاؤں گا جس کو استعمال کر کے آپ تھکاوٹ سے بچ سکتے ہیں. میرے پاس بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جن کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں. اور تھکاوٹ کی اصل وجہ ہوتی تو ذہنی ہے، جسمانی بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محنت مشقت کرنے والے لوگوں کے لیے بدن کو اتنا لامحدود اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ زیادہ کام سے نہیں تھکتا. لیکن بدن کی تھکاوٹ کو اگر ختم کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کام میں جس کام سے آپ اکتاہٹ کا شکار ہیں اسی میں ہی آپ تھکاوٹ اور بوریت کا احساس آپ کو غالب آتا ہے آپ کے ذہن پہ، اور اس کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ اپنی طبیعت میں بھی تھکن اور بوجھل پن محسوس کرنے لگتے ہیں. تو یہ جو تھکاوٹ ہے وہ اس کا جو ختم کرنے کا سب سے آسان سورس ہے وہ تو نیند ہے. نیند کے باوجود بھی کچھ لوگ تھکے رہتے ہیں. اس کی مثال یوں ہے کہ رات کو جب وہ سوتے ہیں تو جب صبح وہ جاگتے ہیں اس وقت بھی وہ تھکے ہوتے ہیں، حالانکہ ساری رات کی نیند لی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. جب ساری رات کی نیند کے باوجود آپ تھکاوٹ کا احساس آپ کو رہتا ہو تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ یہ نسخہ جو میں آپ کو بتاؤں گا اور جو ٹیکنیک میں آپ کو بتاؤں گا اس پہ آپ امپلیمنٹ کریں اور اس کا آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور تھکاوٹ بھی دور ہوگی اور اعصابی کمزوری بھی دور ہوگی. تھکاوٹ کا تعلق ڈائریکٹ دماغ سے ہوتا ہے اور دماغ کا تعلق اعصاب سے ہوتا ہے. یہ تینوں آپس میں ٹرائنگلز ہیں، اسی لیے آپ کو چاہیے کہ جو سمٹمز آپ کو شو ہو رہی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مصروفیات کو بھی دیکھیں کہ کون سی ریزنز اس کی بن رہی ہیں. ان ریزنز پہ کنٹرول کرنے سے انشاءاللہ طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور کسی قسم کی دواؤں کا استعمال بھی نہیں کرنا پڑے گا. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب میں اکثر آپ لوگوں کو جو نسخہ جات آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ بالکل بے ضرر ہوتے ہیں اور کسی قسم کا ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا. تو جو آپ کو آج میں بتا رہا ہوں تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک بہت زبردست ٹپ آپ کو سے شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ گرم دودھ کا استعمال کریں. اور گرم دودھ میں آپ نے 2 یا 3 ایسی زبردست لاجواب ٹانک والی چیزیں شامل کر دینی ہیں جس کے استعمال سے آپ جلدی تھکاوٹ کو دور کر سکیں، بدن اور اعصاب کو طاقت پہنچا سکیں اور آپ اپنی جسمانی فٹنس دوبارہ پا سکیں. تو جسمانی فٹنس اور اعصابی تھکن کو اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ کو دودھ کے اندر 5 دانے مغز بادام کے شامل کرنے ہیں، 3 گرام مغز کدو شیری کا استعمال کرنا ہے، 3 گرام ہی آپ نے مغز تربوز کا استعمال کرنا ہے اور 1 عدد چھوٹی الائچی. چھوٹی الائچی جو ہوتی ہے اس کے اندر سے دانے آپ نے نکال لینے ہیں اور دانے نکال کے وہی آپ نے اس دودھ میں شامل کرنے ہیں. آپ اس کو آپ چاہیں تو بلینڈر میں بلینڈ کر لیں اور بلینڈر میں اگر بلینڈ کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو پھر آپ اس کو کسی دوری سوٹے سے پیس لیں، اچھی طرح باریک کر لیں کسی بھی طرح، تو سل بٹے پہ بھی ہو جاتا ہے. یہ پاؤڈر بنا کے دودھ میں اس کو مکس کر کے اسے بوائل کرنا ہے. بوائل کرنے کے بعد آپ نے اس کو پینا ہے. بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں جو دودھ جن کو نہیں بچتا، انہیں چاہیے وہ پانی میں اس کو اچھی طرح مکس کریں، گرائنڈ کریں اور اس میں تخم کاہو اگر شامل کر دیں گے تو اس سے ذرا مسئلہ جلدی حل ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی استعمال کی جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. تو ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز دیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب اس کو استعمال کریں تو موسم کی مناسبت سے کریں. موسم ہے اگر گرمیوں کا تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کو پانی کے اندر مکس کر کے اس کا شیرہ نکالیں اور وہ پئیں. ذائقے کے طور میں اس میں آپ شربت سندل مکس کر سکتے ہیں یا مٹھاس کے لیے کچھ بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں، ہنی ہو، چینی ہو، کوئی چیز بھی. اور اگر شوگر پیشنٹ ہے تو بغیر میٹھا ملائے بھی استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی اور ان کی اعصابی کمزوری بھی دور ہوگی. اور اب جو میں آپ سے ٹپس شیئر کرنے جا رہا ہوں دوسری وہ یہ ہے کہ اگر ہے سردیوں کا موسم تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو دودھ میں اچھی طرح بلینڈ کریں. بلینڈ کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا دیسی گھی کا تڑکا لگا کے گرم پیئیں. رات کے وقت پیئیں، بہتر ٹائم رات کا ہے اس کا. اور جب اس کو پیئیں تو تقریباً 30 منٹ تک آپ نے احتیاط کرنی ہے، کوئی چیز ٹھنڈی نہیں لینی. 30 منٹ بعد آپ 30 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد دانت صاف کریں اور پھر آپ ریسٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری جو ہے دواؤں کے بغیر والی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا کھیل
آپ کھیل کھیلیں جس میں آپ کی جسمانی طاقت تو کم ہو لیکن آپ کو انٹرٹینمنٹ، آپ کو خوشی زیادہ ملے، انجوائمنٹ آپ کی زیادہ ہو اس میں، تو اس سے آپ کی یہ جو تھکاوٹ بوریت ہے یہ دور ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ذہن سے منفی خیالات کو دور کریں، منفی رویے کو آپ نہ اپنے اوپر حاوی ہونے دیں اور نہ ہی منفی لوگوں کے قریب رہیں۔ ایسے لوگ جو ڈارک پہلو دیکھتے ہیں ہر بات کا، ان لوگوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ وہ بھی بعض دفعہ وجہ بن رہے ہوتے ہیں اعصابی تھکاوٹ کا، اور انسان کو وہ اگنور کا ایک احساس ہوتا ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کہ اس کو ذہنی طور پہ اپنے اوپر حاوی کیا جائے۔ تو ان لوگوں کی باتیں جو اکثر منفی پہلو دیکھتے ہیں معاملات کے، ان سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ان کی باتیں سنی انسنی کر دینے سے انشاءاللہ آپ کی تھکاوٹ اور بوریت دونوں دور ہو جائے گی۔ تب نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے چینل میرا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اپنی صحت کا خیال کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔